أتيت وقد توزعت الهدايا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں اس حوالے سے بات کروں گی کہ کیا شب برات کا منانا بدعت ہے. تو انشاءاللہ آج اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گی. اس کو واضح کرتی ہوں. سب سے پہلے تو یہ ہمیں سب جانتی ہیں الحمدللہ کہ شب برات جو ہے یہ شعبان کے مہینے میں آتی ہے، اور شعبان کے مہینے کی اہمیت ہم سب کے سامنے ہے. شعبان کے حوالے سے بہت ساری احادیث مبارکہ جو ہیں وہ ہمیں صحاح ستہ کی کتابوں میں ملتی ہیں، اور بہت ساری حدیث ہیں، لیکن میں یہاں پر ایک حدیث جو ہے وہ میں کوٹ کرنے کی کوشش کروں گی جو کہ سنن نسائی کے اندر ہے. اور حدیث جو ہے وہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس میں آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کو کبھی اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنے آپ شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں، کثرت سے روزے رکھتے ہیں آپ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شعبان ہے وہ رجب اور رمضان کے بیچ میں آتا ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کی اہمیت سے غافل ہیں. اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر اعمال جو ہیں رب کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میں رب کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں. یہ ایک حدیث مبارکہ ہے جو ہمیں بتلا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شعبان کے مہینے میں آپ کا معمول کیا تھا، آپ کی عادت مبارکہ کیا تھی، آپ کی سنت مبارکہ کیا تھی. تو ایک تو ہمیں یہ سرکار کی آپ کی عادت مبارکہ کے بارے میں بتاتی ہے، دوسرا ہمیں بتلاتی ہے کہ شعبان کے مہینے میں روزوں کی کثرت کرنی چاہیے. تو یہ ہمیں اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا. ابھی جو ہے وہ شعبان کی جو ایک بڑی اہم وجہ وہ کیا ہے. شعبان کے مہینے کی اہمیت، ایک تو ہم نے جانا کہ یہ رمضان شریف سے پہلے ایک مہینہ ہے، یعنی کہ رمضان شریف کی تیاری کے حوالے سے بھی ایک مہینہ ہے کہ جس کے اندر ہم اپنے آپ کو اتنا قابل بنا لیں، اتنا یوز ٹو کر لیں کہ تاکہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو ہم لوگ جو ہیں وہ بغیر کسی پریشانی کے جو ہے وہ ہم رمضان شریف کی عبادتوں میں مصروف ہو جائیں، رمضان شریف کی جو سعادتیں ہیں، جو اس کی برکتیں ہیں، ان کو لوٹنے میں مصروف ہو جائیں. تو یہ دوسرا اس کی یہ اہمیت ہے. اب تیسری جو ہے شعبان کی اہمیت وہ کس حوالے سے ہے؟ وہ اس حوالے سے ہے کہ اس کے اندر ایک رات آتی ہے جس کو شب برات کہا جاتا ہے، جس کو لیلۃ البرات بھی کہتے ہیں، جس کو جو ہے نصف شعبان کی رات بھی کہا جاتا ہے، جس کو جو ہے وہ معافی کی مغفرت کی رات بھی کہا جاتا ہے. بہت سارے اس رات کو نام دیے جاتے ہیں. تو اب اس رات کے حوالے سے جو ہے میں یہ بتاتی چلوں کہ یہ خاص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہے اس کے اندر اپنے بندوں کے اوپر اللہ کی خاص نظر رحمت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس رات کو جو ہے لیلۃ البرات کہا جاتا ہے، شب برات، جس کا مطلب کیا ہے کہ آزادی. کس سے آزادی؟ جہنم سے آزادی، جہنم سے آزادی، دوزخ سے آزادی. تو اس کی وجہ سے جو ہے اس رات کو شب برات کہا گیا. اب یہ رات کب آتی ہے؟ یہ 14 اور 15 شعبان کی رات میں جو یہ رات آتی ہے. اور اس رات کی اہمیت کیا ہے اس کے حوالے سے بہت ساری حدیث مبارکہ ہیں. صحاح ستہ کے اندر بہت ساری حدیث مبارکہ ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے جو ہے وہ جامعہ ترمذی کی، جامعہ ترمذی جو صحاح ستہ کی ایک اہم کتاب ہے، اور ایک ون آف دی اتھینٹک بکس آف حدیث، اور جس کے اندر امام ترمذی جو ہیں وہ انہوں نے اسپیشل جو ہے وہ چیپٹر قائم کیا ہے. He has dedicated a special distinct chapter with the title of 15th Shaban. اب یہ آپ کا خاص چیپٹر بنانا. دیکھیں یہاں پر ایک بات تو ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ جب ایک تو چیز ہے کہ بھئی چھوٹا سا اس کا ذکر کر دیا جائے کہ آپ نے اپنی کتاب کے اندر ایک چیز کو ذکر کر دیا. ایک چیز ہے کہ آپ اس کو علیحدہ سے اس کو ٹائٹل دیں. جب آپ کسی چیز کو علیحدہ سے ٹائٹل دیتے ہیں تو اٹ مینز دیٹ تھنگ اٹ شوز دا کریڈیبلٹی آف دیٹ نائٹ. یہ ہمیں اس رات کی کریڈیبلٹی کو شو کرتا ہے، اس کو بتاتا ہے، اس کی سگنیفیکینس بتاتا ہے. ایک چیز اب دیکھیں حضرت جامعہ ترمذی کے اندر، اور اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ The hadith has been narrated from سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا the truthful. سرکار کی کہتے ہیں نا وہ کہ سچے یار کی سچی بیٹی، اور سچی بیٹی جو ہے وہ کن کی بیوی ہیں؟ سرکار دو عالم وسلم کی بیوی ہیں. اور آپ فرماتی ہیں کہ ایک رات جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہیں پایا تو میں آپ کو ڈھونڈنے کے لیے باہر نکلی.
آپ کو جب میں نے دیکھا تو آپ جنت البقیع کے اندر تشریف فرما تھے. تو میں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا عائشہ کیا تم نے یہ سوچا کہ اللہ یا اللہ کا رسول جو ہے وہ تمہارے حق تلفی کرے گا، تمہاری حق تلفی کرے گا، تمہارے حقوق کو تلف کرے گا، کہ کوئی انجسٹس کرے گا تمہارے ساتھ؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے گمان کیا کہ شاید آپ کسی اور بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہیں، تو لہٰذا میں آپ کو ڈھونڈنے کے لیے باہر آ گئی. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ کہ یہ جو رات ہے یہ وہ رات ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈسینڈس اپون دا لوئسٹ ہیون آن دا ارتھ، اور پھر اللہ رب الکریم جو ہے اپنے بندوں کے گناہوں کو اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. اتنا معاف فرماتا ہے کہ جتنا کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. تو یعنی کہ یہ حدیث مبارکہ ہمیں کیا سبق دے رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت طیبہ تھی کہ آپ 15 شعبان کی رات آپ جاگے بھی اور آپ قبرستان بھی تشریف لے گئے، اور پھر آپ ہمیں یہ بھی بتلاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے. تو یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہ 15 شعبان کی جو رات ہے اس کی اہمیت کیا ہے. اور دوسرا ہمیں یہ بھی پتہ چلا، جو میرا موضوع تو نہیں ہے لیکن میں بات کرنا چاہتی ہوں صرف یہ بتلانے کے لیے، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے جب سیدہ عائشہ صدیقہ کو دیکھا تو قربان جائیں سرکار کی ذات پاک پر کہ آپ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے دل میں آنے والے اس سوچ کو بھی آپ نے بھانپ لی، اور آپ نے فرمایا عائشہ کیا تم نے سوچا کہ اللہ اور اللہ کا رسول تمہاری حق تلفی کرے گا؟ سبحان اللہ. قربان جائیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی اس چیز کے اوپر کہ آپ نے اس چیز کو بھی بھانپ لیا. اور وہ بہت سارے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ کسی چیز کا علم نہیں ہے، تو ان کے لیے یہ حدیث مبارکہ یہ بھی ایک بہت بڑا ثبوت ہے. اور یہ جامعہ ترمذی کی حدیث ہے، یہ کہیں اور سے حدیث نہیں لی گئی. اچھا اب دوسری بات کرتے ہیں. سنن ابن ماجہ کے اندر بھی باقاعدہ جو ہے یہ چیپٹر قائم کیا گیا، ما جاء فی لیلۃ من نصف شعبان، کہ باقاعدہ اس حوالے سے یہ چیپٹر قائم کیا گیا. اور اس کے اندر بھی اس کو حدیث کو راوی کرنے والے کون ہیں؟ روایت who is narrating the حدیث؟ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. he narrates, he says کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 15 شعبان کی رات آتی ہے تو قیام اللیل کرو. قیام اللیل یعنی کہ ورشپ ان دا نائٹ، اور کیا کرو؟ نفلی عبادت کرو. اور اس کے علاوہ کیا کرو؟ اور روزہ اگلے دن رکھو. اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے. کب سے؟ یعنی کہ جب سورج غروب ہونے سے لے کر فرام سن سیٹ ٹل دی سن رائز. اب آپ کو یہاں پر میں ایک اور بات بتاتی چلوں کہ جو بہت ساری حدیث مبارکہ ہمیں ملتی ہیں جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رات کے آخری پہر جو ہے آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، اور یہ فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا تو میں اس کی بخشش اس کو بخش دوں، اس کو معاف کر دوں. تو یہاں اس رات کی خوبی دا ڈسٹنکٹ جو ہے نا، اس رات کی جو خوبی ہے وہ دوسری راتوں سے وہ کیسے ڈسٹنکٹ ہے؟ وہ اس طرح سے ہے کہ اس رات میں رب تعالیٰ جو ہے وہ غروب شمس سے یعنی کہ فرام سن سیٹ سے ہی اللہ رب الکریم آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، اور فرماتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے عافیت مانگنے والا تو میں اس کو عافیت عطا کروں، میں اس کو بخشوں، میں اس کو رزق دوں. تو یہ اللہ، اور آگے الفاظ ہیں ہا قضا کے الفاظ ہیں کہ اور کچھ، یعنی کہ اسی طرح یعنی کہ جو بھی یہ جو ہے الفاظ رب تعالیٰ کی طرف سے بیان ہوئے کہ جس میں رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور کہ کوئی ہے اور کوئی ہے. تو یہ ہمیں اس چیز کا سبق دے رہی ہے، یہ حدیث ہمیں اس چیز کا پتہ دے رہی ہے کہ 15 شعبان کی رات جو ہے، شب برات کی رات جو ہے، وہ امت مسلمہ کے لیے کتنی خوبصورت رات ہے، کتنی برکتوں والی رات ہے، کہ جس کے اندر ہم اپنی بخشش کا سامان کر سکتے ہیں، جس کے اندر ہم
اپنی بخشش کا اور اپنی مغفرت کا سامان کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، امام بہیقی نے جو ہے اپنی حدیث میں جو وہ روایت کرتے ہیں کہ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ جس میں وہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے پوچھا، عائشہ تمہیں پتہ ہے اس رات کی خوبی کیا ہے؟ سیدہ عائشہ فرماتی ہے یا رسول اللہ اس رات کی خوبی کیا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس رات میں جو ہے رب تعالی ہر مرنے والا شخص اور ہر پیدا ہونے والے شخص کا نام اس سال میں لکھ دیا جاتا ہے اور لوگوں کی رزق کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں. تو یہاں سے بھی اندازہ لگائیں کہ اس رات کی اہمیت کیا ہے. تو یہ تو احادیث مبارکہ جو میں نے بیان کی یہ ساری یہ تھی جو صحائف ستہ کی کتابوں کے اندر سے یہ جو احادیث مبارکہ لی گئی. اب یہاں پر پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب صحائف ستہ کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہیں تو پھر ہر وقت یہ ہم جو بدعہ کا لفظ سنتے ہیں، ہر کبھی آپ کوئی بھی چینل اٹھا لیں اور آپ سوشل میڈیا پر چلے جائیں تو آج کے ہمارے جو کنٹمپریری جو ہمارے اسکالرز ہیں وہ ہمیں اکثر یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، سننے میں آتے ہیں کہ یہ اس رات کو جاگنا بدعت ہے، اس رات کو قرآن پڑھنا بدعت ہے، اس رات کو قبرستان جانا بدعت ہے. تو خدا کے لیے سب سے پہلے میں اپنی ساری بہنوں سے، اپنی بچیوں سے، اپنی ماؤں سے یہ بات کرنا چاہوں گی کہ جب بھی بدعت کا لفظ آئے تو اس کو جو ہے اس سے کنفیوز نہ ہوا کریں، کیونکہ بدعت کا مطلب کیا ہے؟ انوویشنز کا مطلب ہے کہ نئی چیز. تو اب آپ خود فیصلہ کیجئے کہ کیا نئی چیز جو ہے وہ ہر نئی چیز بری ہے؟ کہ ہر نئی چیز جو ہے every new thing is a condemned or disproved؟ آپ خود فیصلہ کیجئے. ہرگز ایسا نہیں ہے. ہر نئی چیز جو ہے وہ بری نہیں ہے جب تک کہ ہمیں یہ نہ پتہ چل جائے کہ ہر وہ نئی چیز جو اگر وہ قرآن اور سنت کے خلاف نہ ہو، if it doesn't conflict with the Quran and the Sunnah then it's not against the practices of Islam. تو پھر وہ شریعت کے خلاف نہیں ہے، پھر اس کی پرمیسیبلٹی ہے. اور وہ کیسے؟ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے اور حدیث کے راوی ہیں صحابی رسول حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دین کے اندر کوئی ایسی بات ایجاد کی، whoever introduces a practice, a good practice in Islam, and he acts upon and then he acts upon it، اور اس کے بعد دوسرے لوگ بھی اس کے اوپر جو اگر عمل کرتے ہیں تو اس شخص کو whoever introduced the good practice in Islam, he will also get the reward of introducing that good act as well as the reward of those who acted upon that good practice. سبحان اللہ. اور اللہ کے رسول جو ہے اگلی بات میں پھر یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے if anyone introduces a bad practice، کسی نے اگر بری بدعت کو، بری چیز کو انٹروڈیوس کروایا اسلام کے اندر، تو اس شخص کو جو اور اس کے علاوہ اس شخص کو اس کا گناہ ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کا گناہ بھی ملے گا جن لوگوں نے اس برے کام کے اوپر عمل کیا. تو یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم سے لی گئی ہے اور یہ حدیث مبارکہ یہ ثابت کر رہی ہے اٹس سیلف، یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ جب بھی ہم بدعت کی بات کریں تو بدعت کین بی کیٹیگرائز، کین بی ڈیوائڈ انٹو 2 کیٹیگریز، بدعت حسنہ، بدعت سیئہ. کہ بدعت حسنہ سے مراد گڈ بدعت ہیں، گڈ پریکٹسز ہیں جو قرآن اور سنت کے ساتھ کنفلکٹ نہیں کرتی ہیں، اور بدعت سیئہ سے مراد وہ ہیں جو قرآن اور سنت کے ساتھ کنفلکٹ کرتی ہیں، ان کے متضاد ہوتی ہیں، تو لہٰذا وہ بدعت سیئہ میں آئیں گی. تو ہمیں یہاں پر جو اسٹیبلش میں نے جو کرنے کی کوشش کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ ہر بدعت جو ہے وہ بری نہیں ہوتی، ہر بدعت جو ہے وہ کنڈیمڈ نہیں کی جاتی. کیوں؟ اس کا ثبوت میں نے صحیح مسلم صحیح ستہ کی اتھینٹک بکس آف حدیث ہے، اور اس کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں اور اس حدیث کو نکالیں اور آپ کو اس چیز کی سمجھ آئے گی. پھر اس کے علاوہ ہمارے جتنے بھی جو علماء جو ہمارے کلاسیکل اسکالرز ہیں ان سب نے جب بھی بدعت کی بات کی، کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہر بدعت جو ہے وہ بری ہے، سبھی نے کہا کہ بدعت کو مختلف کیٹیگریز کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے. تو لہٰذا یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہر بدعت جو ہے، ہر نئی چیز جو ہے وہ بری نہیں ہوتی. لہٰذا اس لفظ سے میری ساری بہنیں اور بیٹیاں جو ہیں یا مائیں اس لفظ سے بالکل کنفیوز نہ ہوا کریں، کیونکہ اس لفظ نے امت مسلمہ کو ڈیوائیڈ کر کے رکھ دیا. اس لفظ نے امت مسلمہ کے اندر جو ہے اتحاد جو تھا، یونٹی جو تھی، اس کو جو ہے وہ ختم کر دیا. اس لفظ سے اپنے آپ کو مسلیڈ نہ کریں. دوسری بات میں یہاں پر یہ کہوں گی کہ شب برات کے حوالے سے اب میں بات کروں تو شب برات بدعت کیسے ہوئی؟
بدعت تو وہ تھی کہ جو نئی ایجاد کی جائے، جبکہ ہم شب برات کے حوالے سے دیکھتے ہیں، ابھی آپ کے سامنے میں نے ستہ کی کتابوں کے اندر سے احادیث مبارکہ بیان کی، جامعہ ترمذی کے اندر امام ترمذی نے خصوصی طور پہ باب چیپٹر قائم کیا، ابن ماجہ کے اندر امام جو ہے انہوں نے علیحدہ سے چیپٹر قائم کیا، پھر اور کتنے مسند صحابہ سے حدیث روایت ہیں، جس میں سب سے پہلے کہیں دور نہ جائے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر کی، آپ کی اپنی پیاری زوجہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو ہے وہ حدیث کو کتنی جگہوں پہ مختلف طرقوں سے جو ہے وہ حدیث کو روایت کر رہی ہیں۔ تو سب سے بڑی دلیل ہمارے سامنے یہ، پھر سرکار دو عالم وسلم کے اپنے آپ کے کزن، اپنے آپ کے جو ہے دماد سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ کے اپنے یار سیدنا صدیق اکبر سیدنا صدیق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جامعہ ترمذی کے اندر حدیث روایت کرتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے، اور پھر اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے صحابہ ہیں جن میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام ہے، اس کے علاوہ میں نے آپ کے سامنے سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا نام لیا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، بہت سارے صحابہ جو ہیں آپ کو ان حدیث کو شب برات کے حوالے سے روایت کرتے ہوئے ملیں گے۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ اب ایک تو بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ اتنے سارے صحابہ نے روایت کیا، پھر خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ ہے، اور جامعہ ترمذی کی حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ جب سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ سرکار کو میں نے دیکھا کہ آپ اس رات میں جاگ رہے تھے اور اس رات آپ جنت البقیع میں بھی تشریف لے گئے۔ تو یہ حدیث ہمیں خود یہ بتا رہی ہے کہ یہ سرکار کی سنت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت طیبہ ہے۔ تو جب ایک چیز کا ثبوت ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ سے ملے، سرکار کے صحابہ سے ملے اور صحابہ ستہ کی احادیث سے ملے، تو پھر وہاں پر بدعت کیسے ہو گئی؟ پھر تو بدعت نہیں ہوئی۔ تو لہٰذا اس خدا کے لیے میں اپنے سارے ہمارے وہ جو اسکالر، جو کنٹمپریری اسکالرز ہیں، جو ایک بدعت کا لفظ کہہ کر ہماری امت مسلمہ کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں، اور ہماری خاص طور پہ ہمارے وہ ینگسٹرز، ہماری وہ یوتھ جو باہر کے ملکوں میں بیٹھی ہے، جو یورپ میں، جو ویسٹرن کنٹریز میں بیٹھی ہے، جو آلریڈی جو ہے ویسٹرن سوسائٹی کے اندر ہے، دین سے دور ہے، مسجدوں سے دور ہے، آپ ان کو اس لفظ کہہ کر آپ ہمارے ان بچوں کو، ہماری ان نسلوں کو، ہمارے ان یوتھ کو آپ دین سے دور کرتے ہیں، ہماری ان یوتھ کو آپ مسجدوں سے دور کرتے ہیں، ہمارے بزرگوں کو آپ، ہماری بہنوں کو آپ دین سے دور کرتے ہیں۔ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیجئے اور یہ جہالت کا مظاہرہ نہ کیجئے، کیونکہ جب سب آپ جانتے ہیں، صحابہ ستہ کی کتابیں ہمارے سامنے ہیں، ان کے اندر احادیث ہمارے سامنے موجود ہے، یا تو آپ احادیث کی کتابوں کا انکار کر دیں، اگر تو آپ انکار کر دیں تو پھر تو پھر ہماری اور آپ کی کوئی لڑائی نہیں۔ اگر آپ صحابہ ستہ کی کتابوں کو ماننے والے ہیں اور آپ یہ جانتے ہیں کہ جامعہ ترمذی کے اندر حضرت امام ترمذی جو ہے وہ آپ اس حدیث کو حدیث حسن لیتے ہیں، تو پھر آپ اس حدیث کو فیبریکیٹڈ حدیث کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ اس حدیث کو موضوع حدیث کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ اس حدیث کو جو ہے کمزور حدیث کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو لہٰذا اس بات کو آپ کو ذہن میں آپ کو یہ یاد رکھنا ہوگا۔ اور پھر دوسری بات میں یہ بھی بتا دوں، وہ ساری میری بہنیں، وہ ساری بچیاں، جو سارے ہمارے بھائی جو سنیں گے اس بات کو، وہ یہ جان لیں کہ علم حدیث کے اندر، سائنسز آف حدیث کے اندر یہ کنسنسس ہے، یہ اجماع ہے سارے محدثین کا، سارے فقہا کا، کہ اگر کوئی حدیث کسی چیز کی فضیلت کو بیان کرنے کے حوالے سے، like if any hadith which talks about the virtues of anything, which talks about any good practices، اور اس کے اندر کوئی حلال اور حرام کا میٹر جو ہے اس کے اندر ڈسکس نہیں کیا جاتا، تو اس حدیث کو ہم قبول کریں گے، اس حدیث کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ تو آپ سب دیکھیے میری بہنیں، ہم اس حدیثوں سے، جو حدیث میں نے بیان کی، کیا اس حدیث سے میں نے کسی چیز کے حرمت کو ظاہر کر رہی ہوں یا کسی چیز کے حلال یا حرام ہونے کو ظاہر کر رہی ہوں؟ ہرگز نہیں، میں تو اس رات کی اہمیت کو واضح کر رہی ہوں، اور اس کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہیں، بہت ساری ایسی حدیث مبارکہ جو حدیث حسن ہے، صحیح حدیث مبارکہ موجود ہیں۔ تو لہٰذا یہ فیبریکیٹڈ کہنا، ویک حدیث کہہ کر آپ ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو، اور میں جانتی ہوں کہ ہماری جو بچیاں ہیں، میری جو یوتھ ہے، وہ کتنی سٹرگل کرتی ہے اس ایک لفظ سے، بدعہ، شرک، بدعہ۔ خدا کے لیے ہماری بچیوں کو، ہمارے بچوں کو دین سے دور نہ کریں، ہماری مسجدوں کو آباد کریں۔ یہ ہمارے پاس ایک موقع ہے، یہ ہمارے پاس اپرچونٹیز ہیں، یہ راتیں، اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ 5 راتوں کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اس کے اندر ایک رات کو آپ نے شب برات کا بھی ذکر کیا۔ تو ہمارے سامنے اتنے کلاسیکل اسکالرز کے کوٹیشنز موجود ہیں، ہمارے سامنے احادیث مبارکہ موجود ہیں، تو وہاں پر پھر کوئی بھی ڈاؤٹس کریٹ کرنے کا جواز نہیں بنتا۔ تو خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیجئے
ہے اور ہمارے ان خاص راتیں جن کے اندر ہمارے پاس اپرچونٹی ہے کہ ہماری جو امت مسلمہ ہے وہ مسجدوں کے اندر آ کر بیٹھے گی، قرآن کا ذکر کرے گی، اللہ کو یاد کرے گی، استغفار کرے گی اور نفلی نماز پڑھے گی، تو اس میں کیا حرج ہے، اس میں کیا برائی ہے، اس میں کیا مذائقہ ہے، اس میں کون سی بدعت ہے؟ تو خدا کے لیے اس بات کو جو ہے وہ آپ ایکسپلوئٹ نہ کریں، جہالت کا مظاہرہ نہ کریں، اور ہمارے بچوں کو، ہماری بہنوں کو اور ہمارے بھائی اور ہمارے بچے ان کو دین کے قریب آنے دیں۔ یہ ہمارے پاس موقع ہے، یہ علماء کے پاس موقع ہے کہ جہاں پر جب کمیونٹی جو ہے ان راتوں میں جب مسجدوں میں آئے گی تو ان کو نماز کی ترغیب دی جا سکتی ہے، ان کو اچھے عملوں کی ترغیب دی جا سکتی ہے۔ We can tell them about the prayers, about the obligatory prayers. We can talk about the obligatory fast of Ramadan. We can talk about the 5 pillars of Islam. ہم ان کو بتا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کو ہر وقت بدعہ کہہ کر ان کو مسجدوں سے دور کریں گے تو آپ خود بتائیے کہ آپ ہمارے لیے کون سی ایسی اپرچونٹی چھوڑ رہے ہیں جس کے اندر ہم اپنے بچوں کی یا اپنی بچیوں کی تربیت کر سکیں گے۔ تو آج میں صرف یہیں پر ختم کرتی ہوں۔ خدا کے لیے جب حدیث مبارکہ ہمارے سامنے موجود ہیں، سرکار کی سنت طیبہ ہمارے سامنے موجود ہے، تو پھر یہ بدعت کے لفظ کو خدا کے لیے دور رکھیے، کیونکہ بدعت کے لفظ نے ہماری امت مسلمہ کا جو ہے وہ بکھیر کے رکھ دیا۔ امت مسلمہ ہماری آلریڈی جو ہے وہ اتنی زیادہ جو ہے وہ بکھر چکی ہے کہ اب ہمارے آپس میں اکٹھے ہونا بھی مشکل ہے۔ اللہ تعالی ہماری امت مسلمہ پر، ہمارے تمام امت مسلمہ پر رحم فرمائے اور ہمیں اس رات کی سعادتوں سے طويل الشوق يبقى في اغترابي، فقير في الحياة من الصحاب.